سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراز میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا بیٹا، صدیوں پر محیط ایک ناقابل فراموش داستان، مصنف ایم راحت۔ پسند کرو تو میرے ساتھ ایک کپ کافی پیو، بیکن نے ہمیں دعوت دی تھی۔ ہاں، اس میں کیا حرج؟ ہاں ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے، چلو پنکی، میں نے پنکی سے کہا۔ پنکی بھی اب بیکن کی طرف سے مطمئن ہو گئی تھی، چنانچہ وہ ہمارے ساتھ چل پڑی۔ بیکن کے کیبن میں پہنچ کر ہم بیٹھ گئے۔ جدید زمانے کی اصطلاحات بھی اب مجھے یاد ہو گئی تھیں، اور ان ساری چیزوں سے کوئی اجنبیت نہیں رہی تھی جو میرے سامنے آ چکی تھی۔ بیکن نے کافی کا بندوبست کیا اور پھر ہمارے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہاری شخصیت میرے لیے بے حد پر اسرار ہے گولڈ۔ کیوں؟ تمہاری بے پناہ قوت، بلا شبہ تم کوئی مشینی انسان معلوم ہوتے ہو۔ مجھے سخت حیرت ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ مس پنکی نے کسی روبوٹ کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے؟ پنکی ہنسنے لگی تھی۔ یہ روبوٹ گوشت پوست کا ہے، ذہین اور فوری عمل کرنے والا، پنکی نے جواب دیا، اور ہمارا دوست بیکن ہنسنے لگا۔ پھر اس نے پوچھا، تم لوگوں کا مستقبل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مستقبل کا فیصلہ تو یہاں سے جانے کے بعد ہی ہو سکتا ہے، پنکی نے جواب دیا۔ کیا تم لوگوں کی کوئی خاص منزل ہے؟ ابھی تک نہیں۔ ہاں، ہمیں گریٹ مین کسی ایسی جگہ چھوڑ دے گا جہاں سے ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکیں گے، تو اس کے بعد کسی منزل کا تعین بھی کیا جا سکتا ہے۔ گریٹ مین واقعی گریٹ ہے، اور میرا خیال ہے اب جہاز کو یہاں سے روانہ ہونے میں زیادہ دن بھی نہیں لگیں گے، کیونکہ گریٹ مین کو یہاں آئے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ لانچ سے تمہارا مال جہاز میں منتقل کر دیا گیا ہے، بس تھوڑی دیر کے بعد لانچ تباہ کر دی جائے گی۔ گریٹ مین نے اپنے لوگوں کو اس بات کا حکم دے دیا ہے۔ لانچ تباہ کرنے کے بعد میرا خیال ہے گریٹ مین زیادہ انتظار نہیں کرے گا، کیونکہ کچھ دوسرے مسائل بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ جو کچھ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے اسے ہی لے کر یہاں سے چلا جائے گا، اور پھر شاید کچھ عرصے کے بعد اس جگہ کا سفر دوبارہ شروع کیا جائے۔ یوں تو ہمارے جہاز یہاں آتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس بار گریٹ مین خود ہی اس طرف نکل آیا تھا، اور شاید یہی تم لوگوں کی خوش قسمتی تھی، ورنہ میری نیت تو خراب ہو چکی تھی۔ بیکن نے مسکراتے ہوئے یہ الفاظ کہے، اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ کم از کم اس وقت وہ ہم سے مخلص ہے۔ اور پروفیسر، میرا صدیوں کا تجربہ اتنا تھا کہ میں جھوٹ اور سچ کی پہچان بآسانی کر سکتا تھا۔ کافی دیر تک ہم بیکن کے ساتھ بیٹھے رہے، پھر اس سے اجازت لے کر چلے آئے۔ جہاز کے عرشے کے اس حصے کی طرف کھڑے ہو کر ہم نے اپنی لانچ کی جانب دیکھنے کی کوشش کی۔ ہم براہ راست اسے یہاں سے نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن دھماکے کی آواز تو ہمارے کانوں تک پہنچی ہی تھی۔ گریٹ مین نے وہ لانچ تباہ کر دی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم وہاں نہ رکے اور واپس اپنے کیبن میں آ گئے۔ یوں جہاز کے شب و روز جاری رہی۔ گریٹ مین 5 روز تک اسی ساحل پر رہا، اور اس کے بعد اس نے لنگر اٹھانے کا حکم دے دیا۔ جہاز نے ساحل چھوڑا تو ایک بار پھر پنکی مسرت سے مسکرا اٹھی۔ ہماری زندگی کا آغاز ہونے جا رہا ہے گولڈ، اور جب ہم خشکی پر قدم رکھیں گے تو تم جانتے ہو ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ میں نہیں جانتا پنکی، میں نے جواب دیا۔ ہم تھوڑے ہی عرصے میں شہرت یافتہ لوگوں میں شمار ہوں گے، تو میں تو کہتی ہوں کہ ہمیں اپنی کوئی صنعت بھی قائم کرنی چاہیے۔ اور ہاں، تم یہ نہ سوچنا کہ میں اپنا وعدہ بھول چکی ہوں۔ میں نے تمہیں دنیا دکھانے کا وعدہ کیا ہے، میں تمہیں ملک ملک کی سیر کراؤں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم اپنی دولت کو محفوظ کرنے کا کوئی معقول طریقہ اختیار کر لیں گے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہاں کیوں نہیں، لیکن یہ مناسب طریقہ کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ ہم کسی کاروبار کی بنیاد ڈالیں گے، اور اگر دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے دورے کاروباری نوعیت سے ہوں تو تفریح کا لطف دوبالا ہو سکتا ہے، یعنی کاروبار کا کاروبار اور سیر کی سیر، اور میں تمہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی جن کے بارے میں تمہارے ذہن میں تجسس موجود ہے۔ ٹھیک ہے پنکی،
میں تم سے ہر تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے جواب دیا، اور پنکی مسرت سے گردن ہلانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں مستقبل کے خواب گردش کر رہے تھے۔ سمندری جہاز کا طویل سفر میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اس سے قبل بھی میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ سمندر کا سفر کر چکا تھا۔ گو وہ جہاز دقیانوسی قسم کے تھے، بڑے بڑے بادبانوں سے چلنے والے، اور جب ہوائیں بند ہو جائیں تو سمندر میں ٹھہر جانے والے، اور اس وقت انسانوں کی شامت آ جاتی تھی، کیونکہ بڑے بڑے جہازوں کو چپوؤں کی مدد سے آگے بڑھانا کافی مشکل کام تھا۔ جہاز راں ایسے زرخرید غلاموں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی۔ یہ غلام جہاز چلانے کی کوشش میں مر بھی جاتے تھے اور انہیں سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا، گویا وہ انسانی زندگی کے تحفظ کا وہ ذریعہ نہیں رکھتے تھے جو دوسروں کو حاصل تھا۔ لیکن آج کے دور میں غلام کی ضرورت نہ تھی، بلکہ غلاموں کا تصور بھی ختم ہو چکا تھا۔ ترقی کے اس دور کو ہم ایک بہتر دور بھی کہہ سکتے تھے۔ مشینی غلام جہاز کو آگے بڑھا رہے تھے۔ اب یہ بات نہیں کہی جا سکتی تھی کہ انسان مشین کا غلام ہے یا مشین انسان کی غلام۔ غلام کا تعین کرنا مشکل تھا، کیونکہ بعض دفعہ انسانوں کو اس جگہ معذور سمجھا جاتا جہاں جہاں مشینیں اپنا عمل چھوڑ دیتیں۔ اس طرح وہ مشینوں کے محتاج ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود میں انسانی ذہن کو زیادہ فوقیت دیتا تھا، کیونکہ مشین کی ایجاد اسی ذہن کی پیداوار تھی۔ انسان نے اپنا آقا پیدا کیا تھا یا اپنا غلام، اس کا فیصلہ ذرا مشکل ہی تھا۔ لیکن پروفیسر، مشینی آقا یا مشینی غلام پیدا کر کے انسان کو جو فوائد حاصل ہوتے تھے اس سے انکار ناممکن تھا۔ سمندری جہاز کا طویل سفر ختم ہو گیا۔ ہم لوگ جس جگہ اترے تھے وہ ایک جدید ترین بندرگاہ تھی۔ جہاز بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا تھا اور چھوٹی چھوٹی لانچیں انسانوں کو ساحل کی جانب لے جانے لگی۔ تب ہمارے دوست گریٹ مین نے ہم سے الوداعی کلمات کہے۔ تو میرے دوستوں، مجھے یقین ہے کہ تمہاری وہ بددلی ختم ہو گئی ہوگی جو بیکن کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے خلوص دل سے مجھ سے معافی مانگ لی تھی، اور کیونکہ وہ میرے کام کے آدمیوں میں سے تھا اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ تم بھی اب اس کی زیادتی کو ذہن سے نکال چکے ہوگے، تو پھر بہتر مستقبل لے کر اس دنیا میں جاؤ۔ میں بھی تمہارے لیے اچھائیوں کی دعا کرتا ہوں۔ شکریہ گریٹ مین، تم اپنے نام کی طرح گریٹ ہو اور میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی، پنکی نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ اور حیرت انگیز شخص، میں بھی تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ تم ان انوکھے لوگوں میں سے ہو جو سمجھ میں نہیں آتے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں نے بھی صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ میں اور پنکی چمڑے کے بکس ہاتھوں میں اٹھائے وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ یہ جدید ترین شہر تھا، اس شہر سے کہیں زیادہ خوبصورت جہاں میری ملاقات ٹونی یا گلزمان سے ہوئی تھی۔ جدید ترین مشینوں اور خوبصورت عمارتوں سے آباد یہ شہر مجھے بے حد حسین لگا۔ اس کی عمارتیں اتنی بلند تھیں کہ انہیں دیکھنے کے لیے سر بالکل اوپر کرنا پڑتا تھا، تب بھی سر نظر نہ آتا تھا، اور ان عمارتوں میں لوگ موجود تھے۔ میں پنکی سے متحیرانہ لہجے میں پوچھا، پنکی، ان عمارتوں کی بلندی تک پہنچنے کا کیا ذریعہ ہے؟ لفٹ، پنکی نے جواب دیا۔ لفٹ کیا ہوتی ہے؟ او ڈیئر، میں تمہیں ان تمام چیزوں کی سیر کراؤں گی، تم دیکھو گے کہ انسانی ذہن کہاں تک پہنچا ہے۔ یہ پیرس ہے، جدید ترین شہر، وہ شہر جس کی خوبصورتی بے مثال ہے۔ بلا شبہ انسانی ذہن بہت آگے پہنچ چکا ہے۔ پہلے بھی عمارتیں بنائی جاتی تھیں، وہ محل جو اپنی نظیر آپ تھے، میں نے پرخیال لہجے میں کہا، اور پھر چونک پڑا۔ میں ایک بار پھر پنکی کو شبہ کی دعوت دے رہا تھا۔ اگر میں ان محلات کا چشمدید گواہ ہونے کا اعلان کر دیتا تو پنکی پھر الجھ جاتی۔ ایک آہنی گھوڑا جسے یہ لوگ کار کہتے تھے ہم لوگوں کو لے کر چل پڑا، اور پنکی نے ایک خوبصورت ہوٹل میں قیام کیا۔ اس خوبصورت ہوٹل میں میں نے وہ مشینری سیڑھی بھی دیکھی جس پر ہم کھڑے ہو گئے تو وہ قدم ہلائے بغیر ہمیں لے کر اوپر پہنچ گئی۔ اور پروفیسر، میں نے ایک بات شدت سے محسوس کی، جدید انسان نے اپنے آپ کو بالکل بے دست و پا کر لیا تھا۔ وہ اب پاؤں ہلانے میں بھی آر محسوس کرتا ہے۔ البتہ ایک بات کا میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آنے والے دور کا انسان جسمانی طور پر قطعی معذور ہوگا، اور یہ معذوری بہتر تو نہ ہوگی۔ وقت کی کمی اور زندگی کے ہنگاموں کی تیزی اگر اس کی ساخت پر اثر انداز ہو جائے تو یہ کوئی بہتر بات تو نہ تھی۔
میں نے اس بات کو اپنے ذہن میں قبول نہ کیا، لیکن اس کا اظہار ان لوگوں سے کرنا بیکار تھا۔ میں جو صدیوں سے گزرا ہوا تھا، میں نے صدیوں انسانی جد و جہد دیکھی تھی۔ انسان کو اس شکل میں دیکھ کر میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اب یہ جد و جہد اس منزل میں داخل ہو چکی ہے جہاں انسان اپنے قتل پر آمادہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو مشینوں کا محتاج بنائے دے رہا ہے۔ پھر جب مجھے موقع ملا تو میں نے اس کی تصدیق ستاروں سے بھی کی۔ ہاں پروفیسر، میرے دوست ستارے، جو شاید مجھ سے بھی طویل عمر رکھتے تھے اور جو شاید مجھ سے زیادہ تجربے کار تھے، اسی انداز میں اپنی اپنی جگہ مسکراتے تھے۔ جب میں نے سمندر کے کنارے ان سے آنے والے دور کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا: ہاں، ایک وقت ایسا آئے گا جب اس دنیا پر مشینوں کی حکومت ہوگی۔ انسان ان مشینوں کو ایجاد کر رہے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں مشین انسانوں پر حاوی ہو جائے گی۔ انسان ان مشینوں کے ہاتھوں فنا ہو جائیں گے، وہ اپنی ہی کاوشوں کا شکار ہو جائیں گے، اور اس کے بعد مشینیں ان پر حکمران ہوں گی۔ تو کیا اس دور میں انسانی ذہن اپنی جد و جہد، اپنی سوچ کھو بیٹھے گا؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، اس کی سوچ ہی اسے اس منزل تک لے جائے گی جہاں مشینیں اس پر قابض ہو جائیں گی۔ تو ہم اس دور کو کیا کہیں گے میرے دوستوں؟ میں نے ستاروں سے پوچھا۔ آخری دور، اس دنیا کا آخری دور۔ ہر چیز کی ابتدا ہوتی ہے اور وہ پھر انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ تو کیا تم اس انتہا کی کوئی معیار مقرر کر سکتے ہو؟ نہیں، ستاروں نے جواب دیا، اور میں خاموش ہو گیا۔ شاید یہاں وہ بھی لا علم تھے۔ ایک بات، دفتن فروزہ نے درمیان میں مداخلت کی اور وہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ ہاں، تم تو اس ہوٹل میں تھے، وہاں ستارے تمہیں ہاتھ کہاں سے لگ گئے؟ یہ اس سے کچھ بات کی بات ہے فروزہ، یعنی کچھ عرصہ بعد جب مجھے ستاروں کو پڑھنے کا موقع ملا تھا۔ اوہ، گویا یہ اس وقت کی بات ہے جب تم ہوٹل میں جا کر مقیم ہو چکے تھے اور اس کے بعد تمہیں موقع ملا۔ ہاں، اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں معافی چاہتی ہوں، تم اپنی گفتگو جاری رکھو، فرزانہ نے کہا، اور وہ مسکرا کر فروزہ کی جانب دیکھنے لگا۔ پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، یہ جگہ جسے پیرس کا نام دیا گیا تھا، میرے تجربات میں بے پناہ اضافے کا باعث بنی۔ ہوٹل کی زندگی بھی بڑی عجیب تھی۔ میری نگاہوں میں بہت سی چیزیں نمایاں ہو گئی تھیں۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ بدلتے ہوئے ادوار کے ساتھ عورت کا ذہنی معیار بھی بدل گیا ہے، اور اس وقت کی عورت زمانہ قدیم کی عورت سے بالکل مختلف ہو چکی ہے۔ پہلے بھی رانیاں ہوا کرتی تھیں اور وہ اپنی فطرت میں عجیب و غریب خصوصیات رکھتی تھیں، لیکن بہر صورت جسمانی پوشیدگی تہذیب کا ایک حصہ ہی سمجھی جاتی تھیں۔ لیکن نئے دور کا انسان ذہنی طور پر برتر و اعلیٰ ہونے کے باعث شاید برہنگی کے فوائد کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے صرف عورت ہی کو برہنہ رکھنا کیوں ضروری سمجھا تھا؟ وہ خود عورت کے انداز میں برہنہ نہیں ہوا تھا۔ اور پروفیسر، میں نے اپنے طور پر تجزیہ کیا تو کچھ دلچسپ حقائق نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ عورت مرد کا شکار رہی ہے اور شاید رہتی دنیا تک رہے گی۔ مرد نے ہی اس کے لیے نت نئے انداز منتخب کیے، عورت اپنے آپ کو اس انداز میں ڈھالتی چلی گئی۔ مرد نے اس کے ذہن کو ان چیزوں کے خوبصورت ہونے کا احساس دلایا جن سے اس کی کشش میں اضافہ ہو سکے، اور عورت نے اس طلب اور اس احساس کو محسوس کیا اور اسے اپنے طور پر پسند بھی کر لیا، اس بات سے بے نیاز ہو کر کہ خود اس کی شخصیت مرد کی اس خواہش میں لپٹ کر کس طرح مسخ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ پیرس کی عورت خاص طور سے لباس کے معاملے میں بہت ہی مختصر تھی۔ ہر جگہ دور قدیم کا حسن نظر آ جاتا تھا، اور درمیانی زمانے میں جبکہ عورت چھپ چکی تھی اور اس کی دلکشی پردے کے پیچھے ہو گئی تھی، یہ خوبصورتی نہیں رہی تھی جو اس زمانے میں پھر عام ہو گئی تھی۔ لاگا کے دور کی دوسری بات ہے، اس وقت تو انسان کپڑے سے روشناس بھی نہیں ہوا تھا۔ اس وقت تو صرف درختوں کے پتوں، چھالوں اور جانوروں کی کھالوں سے جسم کو ڈھکنے کا کام لیا جاتا تھا، لیکن اب جسم اس انداز سے ڈھکا جاتا تھا کہ کچھ اور نمایاں ہو جائے۔ اس دور کی عورت یہی سب کچھ کر رہی تھی، اور مرد اس بات سے خوش تھا، اور جب مرد خوش ہو تو عورت کو کیا پڑی ہے کہ خود کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرے۔ سو ان مناظر نے مجھ پر بھی اسی انداز میں اثر کیا تھا
جس انداز میں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے پنکی اب اپنے اندر کوئی دلکشی نہ رکھتی ہو۔ پنکی سے دلکش بے شمار لڑکیاں موجود تھیں، اور یہ احساس چند ہی روز میں جاگا تھا، خاص طور سے اس لیے کہ جب بھی میں ہوٹل کے نچلے حصے میں اس جگہ آتا جہاں دوسرے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں تو لڑکیاں میرے گرد چکرانے لگتی تھیں۔ بے شمار لڑکیوں نے مجھ سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں انہوں نے کسی تکلف سے کام نہیں لیا تھا۔ انہوں نے کھلے الفاظ میں مجھ سے اظہار پسندیدگی کر دیا تھا اور میری قربت کی خواہش کی تھی، لیکن پروفیسر، پنکی مجھے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ انداز میں تبدیلی ضرور ہو گئی ہے، لیکن احساس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یعنی وہ کسی دوسری لڑکی کو میرے قریب دیکھنا تک پسند نہ کرے گی، اور میں پنکی سے اس وقت تک کوئی بگاڑ نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک کہ وہ مجھے دنیا دکھانے کی خواہش پوری کرنے میں اعتراض نہ کرے، اور یوں لگتا تھا جیسے پنکی میری قربت میں اپنے آپ کو بہت امیر محسوس کرتی ہو۔ دولت اور مردانہ حسن دونوں چیزیں اسے حاصل تھیں، اور وہ انہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اور اس شام میں اور پنکی دونوں ساتھ ساتھ ہوٹل کے نچلے حصے میں آئے تھے، تو یوں ہوا کہ چند افراد پنکی کے قریب پہنچ گئے اور انہوں نے اس کی شان میں قصیدہ خوانی شروع کر دی۔ خاتون، آپ کی صورت ایک ایسی معزز ہستی سے ملتی جلتی ہے جس کا نام ہم بڑے احترام سے لیتے ہیں، کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ وہی ہیں؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ڈچز آف ونڈیانا کی، اس شخص نے جواب دیا۔ اوہ افسوس، میں وہ نہیں ہوں، پنکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن خاتون، ہم آپ کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں، براہ کرم کیا آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ اسی ہوٹل میں مقیم ہیں؟ جی ہاں۔ تب براہ کرم آپ ہمیں تھوڑا سا وقت دیں، ہم آپ کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں۔ جیسا آپ پسند کریں، پنکی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر مجھ سے بولی، آؤ گولڈ، ذرا چل کر اپنے کمرے میں ان لوگوں سے گفتگو کر لیں۔ نہیں خاتون، اس وقت کسی اور کی مداخلت ہمیں گوارا نہ ہوگی، ہم اخباری نمائندے ہیں، ہم آپ کی تصاویر اور آپ کا انٹرویو اپنے اخبار میں شائع کریں گے اور بتائیں گے کہ ڈچس آف ونڈیانا کی ایک ہم شکل موجود ہیں جو کسی بھی طرح حسن و جمال میں اور دولت میں شاید ان سے کم نہیں ہیں۔ اس نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا جو آگے بڑھ بڑھ کر پنکی سے گفتگو کر رہا تھا۔ کیا تم مجھے اجازت دو گے گولڈ؟ میں تھوڑی دیر ان لوگوں سے گفتگو کر لوں۔ کیوں نہیں، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں نے کہا، اور پنکی مسکراتی ہوئی ان لوگوں کے ساتھ اوپر چلی گئی۔ میں ہوٹل کے اس حصے میں آ گیا جہاں ہمیشہ دوسرے لوگ بیٹھا کرتے تھے اور جہاں کھانے پینے کی چیزیں میزوں پر لا کر رکھی جاتی تھیں۔ جو ہی میں بیٹھا ایک شخص میرے قریب پہنچ گیا۔ کیا پیش کروں جناب؟ اس نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، جو کچھ دل چاہے لے آؤ، میں نے کسی قدر جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ بھلا میں اسے کیا بتاتا کہ وہ میرے سامنے کیا پیش کرے؟ وہ شخص چند ساعت مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر چلا گیا، اور اس کے بعد اس نے ایک خوبصورت گلاس میں ایک مشروب لا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر اس کی چسکی لگانا شروع کر دی، اور چند ہی ساعت گزرے تھے کہ دو خوبصورت لڑکیاں اٹھ کر میرے نزدیک آ گئیں۔ کیا ہم یہاں بیٹھنے کی درخواست کر سکتی ہیں؟ آپ یہاں کیوں بیٹھنا چاہتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ آپ سے کچھ گفتگو کرنے کی خواہش مند ہیں۔ تو پھر تشریف رکھیے اور بتائیے کیا کہنا چاہتی ہیں۔ آپ کا تعلق کون سے ملک سے ہے؟ اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بتانا نہیں چاہتا، میں نے ناخوشگوار انداز میں کہا۔ اوہ، شاید ہماری آمد آپ کو ناگوار گزری ہے، دراصل آپ کی شخصیت اس قدر پرکشش ہے کہ ہم مجبور ہو گئے تھے۔ کس بات سے مجبور ہو گئیں؟ آپ سے ملاقات کرنے پر میری دوست کا خیال ہے کہ آپ فرانسیسی نہیں ہیں، ہم دونوں نے شرط بدلی ہے۔ میں نے خاموشی سے اپنے سامنے رکھے مشروب کے آخری گھونٹ لیے اور خالی گلاس میز پر رکھتے ہوئے بولا، دیکھیے خاتون، مجھے آپ لوگوں سے گفتگو کا سلیقہ نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ عورتوں سے کس طرح گفتگو کی جاتی ہے، اس لیے میری باتیں آپ کو زیادہ پسند نہیں آئیں گی۔ اوہ ڈیئر، یہی تو آپ کی گفتگو اور آپ کی شخصیت کی خوبی ہے، ذرا جلدی سے بتا دیں کہ آپ فرانسیسی تو نہیں ہیں؟ نہیں۔
دیکھا جون، میں جیت گئی۔ دوسری لڑکی خوشی سے اچھل پڑی۔ ہاں تم جیت گئیں، لیکن جناب پھر آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ پہلی لڑکی نے کسی قدر خجالت سے کہا۔ آسمان سے، میں نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، اور دونوں لڑکیاں حیرت سے میری شکل دیکھنے لگیں۔ گویا آپ کسی پلانٹ کے باشندے ہیں؟ جی نہیں، طویل عرصے تک آسمان میں لٹکا رہا، اب نیچے گر پڑا ہوں اور سخت کوفت کا شکار ہوں، میں نے کہا۔ واقعی ذہن عجیب سا ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں ہر چیز سے بیزاری سی محسوس ہو رہی تھی۔ دونوں لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ آپ واقعی بور ہو رہے ہیں، اور جب انسان ذہنی کوفت کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دوستوں کی معیت قبول کرے۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ میں نے پوچھا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں اس ماحول میں بیٹھے بور ہو رہے ہیں، اگر آپ پسند کریں تو ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو خوبصورت علاقوں کی سیر کرائیں گے۔ ایک لڑکی نے پیشکش کی، اور میں اس پیشکش کے بارے میں سوچنے لگا۔ تب میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ اور دونوں لڑکیاں خوش ہو گئیں۔ چند ساعت کے بعد ہم وہاں سے اٹھ گئے، اور میں ان لڑکیوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ پنکی کے اس طرح چلے جانے سے نہ جانے کیوں مجھے کچھ ذہنی کوفت کا احساس ہو رہا تھا، حالانکہ اس میں رقابت کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ میں بھلا رقابت کا شکار کیوں ہوتا؟ پنکی حیثیت ہی کیا رکھتی تھی؟ اگر یہاں اسی ہوٹل اور اسی ہال میں اگر میں چاہتا تو درجنوں لڑکیاں میری دوست بن سکتی تھیں، لیکن مجھے ان کی پرواہ کب تھی؟ بہر صورت ان لڑکیوں کے ساتھ میں باہر نکل گیا۔ باہر ان کی کار موجود تھی۔ اب اس ماحول اور اس زندگی کے بارے میں اتنا کچھ ضرور جان چکا تھا کہ مجھے قدم قدم پر حیرت نہیں ہوتی تھی، بلکہ تھوڑی سی خود اعتمادی میرے اندر پیدا ہو گئی تھی، اور اس خود اعتمادی کے سہارے میں اپنے طور پر بھی اقدامات کر سکتا تھا۔ پنکی مجھ سے سوالات کرنے کا کیا حق رکھتی تھی؟ لڑکیوں میں سے ایک پچھلی سیٹ پر میرے نزدیک بیٹھ گئی، اور دوسری لڑکی اس آہنی مشین کو چلانے لگی جو گھوڑے کی طرح سڑکوں پر دوڑتی تھی۔ میں ان دونوں کے ساتھ خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ تب میرے نزدیک بیٹھی ہوئی لڑکی نے بڑے ہوش ربا انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے اپنا نام نہیں بتایا جناب۔ گولڈ، میرا نام گولڈ ہے۔ اوہ، رکھنے والوں نے آپ کا نام آپ کے رنگ کے مناسبت سے رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے پھر اسی انداز میں پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی سونے کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، لیکن افسوس ہم آپ کے بارے میں مزید کچھ نہیں جان سکے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ملاقات کے بعد کچھ جان لینے کی خواہش کیوں ذہن میں ابھرتی ہے، جبکہ ہم اگر کسی کے پاس موجود ہوں تو صرف ہماری موجودگی ہی سے کام چل سکتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے جناب، لیکن بعض شخصیتیں کہ عام لوگوں سے ذرا مختلف محسوس ہوتی ہیں، اور اسی لیے ذہنوں میں جان لینے کی خواہش بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ بہر صورت میں خود اپنے بارے میں نہیں جانتا۔ میری نگران ایک لڑکی ہے جس کا نام پنکی ہے، وہی میرے بارے میں لوگوں کو تفصیلات بتاتی ہے، میں خود اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، میں نے کہا، اور لڑکی حیرت سے میری شکل دیکھنے لگی۔ دوسری لڑکی بھی اپنے سامنے لگے ہوئے آئینے میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کئی بار محسوس کیا تھا۔ تعجب کی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود آپ کی اپنی کوئی شخصیت نہیں ہے، اور وہ لڑکی آپ کی کنٹرولر ہے؟ کچھ بھی ہو، میں اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ خیر چھوڑیے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ کچھ وقت ہمارے مہمان رہیں۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ لڑکیاں مجھے لیے نہ جانے کہاں کہاں پھرتی رہیں۔ بڑی حسین تفریح گاہیں تھیں، اور ان حسین ترین مناظر کو دیکھ کر میں کچھ وقت کے لیے اپنی ذہنی کوفت بھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا، میری واپسی کی ذمہ داری بھی تمہیں ہی قبول کرنی پڑے گی، کیونکہ میں اس شہر کے بارے میں کچھ معلومات نہیں رکھتا۔ اوہ مسٹر گولڈ، آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کو آپ کی رہائش گاہ پر چھوڑ دیں گے، لیکن یہ تو بتائیے، کیا آپ کو ہمارے ساتھ سیر و تفریح کرنے میں کوئی کوفت ہوئی ہے؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ نہیں، بلکہ میں جس الجھن کا شکار تھا وہ رفع ہو گئی ہے۔ آپ کی ساتھی آپ کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ پنکی؟ جی ہاں، ہم ان کے نام سے واقف ہیں، لیکن ہم نے انہیں آپ کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ بس میری دوست ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔
کاش ہم بھی آپ کے دوست ہوتے۔ تو کیا آپ اپنے آپ کو دشمنوں میں شمار کرتی ہیں؟ میں نے اس لڑکی سے کہا جس نے یہ جملے کہے تھے۔ نہیں نہیں، لیکن آپ کی قربت ہمیں کہاں نصیب۔ آپ لوگ اگر چاہیں تو مجھ سے اس جگہ مل سکتی ہیں جہاں آپ نے پہلی بار مجھ سے ملاقات کی تھی۔ ضرور ملیں گے، لیکن ایک چیز ہمارے ذہن میں ہمیشہ الجھتی رہے گی۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ آپ مقامی نہیں ہیں، لیکن آپ کے بارے میں ہم یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے۔ تم لوگ یہ اندازہ دوسری ملاقات میں لگانا، اگر اس میں بھی ناکام رہو تو پھر تیسری ملاقات میں بہتر رہے گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور لڑکیاں بھی مسکرانے لگیں۔ وہ دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہیں اور اس کے بعد میری فرمائش پر انہوں نے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی کار میں بیٹھا کر وہ لوگ مجھے واپس اسی جگہ لے چلیں جہاں سے مجھے لائی تھیں، اور تھوڑی دیر کے بعد اس عمارت کے سامنے پہنچ گئیں جس میں میرا قیام تھا۔ میں نے اس عمارت کو پہچان لیا۔ تب ان میں سے ایک لڑکی نے کہا، تو پھر ہم کل آپ کے پاس آئیں گی۔ کس وقت؟ شام کو، سورج چھپے، ان میں سے ایک لڑکی نے جواب دیا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ وہ دونوں مجھے بہت پسند آئی تھیں، اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس نئے ماحول میں نئے ساتھی ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ پنکی کو ہر وقت خود پر مسلط کیے رہنا بھی بہتر نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے کچھ باتیں کی تھیں، اور اب مجھے یہ دیکھنا تھا کہ کس انداز میں وہ ڈھلتی ہے۔ اسے دولت مل گئی تھی، ممکن ہے کہ اب اس کے ذہن میں کچھ تبدیلیاں ہوں، لیکن پروفیسر، بھلا مجھے دولت وغیرہ سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ میں تو صرف اس دنیا کو دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ پنکی نہ صحیح، کوئی اور صحیح۔ ہاں، اگر وہ ساتھ رہتی تو بری نہ تھی۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا، کیونکہ اس نے میری معیت میں بڑے بڑے دعوے کیے تھے، لیکن جس طرح وہ ان لوگوں کے ساتھ تنہائی میں چلی گئی تھی، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اب وہ تنہا بھی اپنے طور پر کچھ سوچنے لگی ہے۔ اندر تک پہنچنے کے راستے سے گزر کر میں پہلے اس جگہ پہنچا جہاں سے اٹھ کر گیا تھا۔ اس جگہ ہمیشہ ہی رونق رہتی تھی، لیکن اس وقت میں یہاں نہیں رکا۔ وہاں سے گئے ہوئے کافی دیر گزر چلی تھی۔ ممکن ہے پنکی نے مجھے تلاش کرنے کی کوشش کی ہو اور پھر میرے لیے پریشان ہو گئی ہو، اس لیے میں آہنی سیڑھی پر پہنچ گیا، اور آہنی سیڑھی نے مجھے میری منزل پر پہنچا دیا۔ اپنی رہائش گاہ کا مجھے اندازہ تھا۔ میں نے رہائش گاہ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا، لیکن اندر قدم رکھتے ہی مجھے احساس ہوا جیسے کوئی خاص بات ہو۔ بس ایک احساس تھا جس کی فوراً تصدیق ہو گئی۔ پنکی کمرے کے درمیان فرش پر پڑی ہوئی تھی، اور اس کے گرد خون ہی خون بکھرا ہوا تھا۔ میں نے اس کی طرف چھلانگ لگائی۔ پنکی کی گردن کی عقبی کال جڑی رہ گئی تھی، باقی گردن کٹی ہوئی تھی۔ اس کے خوبصورت بال خون میں چپکے ہوئے تھے۔ خون کی رنگت ماند پڑ گئی تھی، گویا خون نکلے ہوئے دیر ہو گئی تھی۔ لیکن یہ سب کیا ہو گیا؟ پنکی کو کس نے قتل کر دیا؟ میں نے سوچا، اور پھر ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ اتنا احمق تو نہیں تھا پروفیسر۔ قدیم زمانے میں بہت سے مسائل کا حل تلاش کر چکا تھا۔ مجھے وہ لوگ یاد آئے جو پنکی سے گفتگو کر کے اسے یہاں تک لائے تھے۔ ضرور یہ انہی کی شرارت تھی، لیکن کیوں؟ اور پھر مجھے پنکی کی وہ دولت یاد آئی۔ اس وقت وہی ایک وجہ ہو سکتی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا، اور پھر میں نے وہ چرمی کیس تلاش کیے جن میں دولت بھری ہوئی تھی، اور مجھے وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ تو دولت کے لیے اسے قتل کر دیا گیا، میں نے سوچا۔ اور پروفیسر، میری ذہنی کیفیت حسب معمول تھی، لیکن اسی وقت کمرے کے دروازے پر آہٹ ہوئی، اور میں نے چونک کر باہر دیکھا۔ کئی افراد اندر گھس آئے تھے۔ ان میں ایک شکل نمایاں تھی۔ یہ بیکن تھا، ہمارا سابق دشمن اور بات کا دوست۔ اس کے پیچھے کچھ مخصوص لباس والے لوگ بھی تھے۔ دیکھ لیں انسپکٹر، بلاخر اس نے میری دوست، میری دوست، بیکن نے رندھیائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ انسپکٹر نے وہی آہنی ہتھیار نکال لیا تھا جو میں بار بار دیکھ چکا تھا۔ خبردار، سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے دونوں ہاتھ بلند کر دو، انسپکٹر نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ مقامی پولیس ہے۔ پھر وہی گورکھ دھندا۔ حالانکہ اس شخص کا لہجہ مجھے ناگوار گزرا تھا، وہ میرا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ لیکن اس کے بعد
پھر وہی دشمنی کی فضا، اور میں یہ فضا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا۔ میں نے دونوں ہاتھ بلند کر دیے۔ اس کے دوسرے ساتھیوں نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دیں جو میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ آپ نے میرے ہاتھ کیوں باندھ دیے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس لڑکی کے قتل کے الزام میں، پولیس والے نے جواب دیا۔ لیکن میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ پھر کیا یہ خود بخود قتل ہو گئی؟ چلو باہر چلو۔ ہر قاتل ایک ہی جملہ دہراتا ہے کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا۔ دیکھو دوست، اپنے لہجے پر قابو رکھو۔ میرا ایک تھپڑ تمہاری گردن توڑ دے گا، لیکن میں تم سے تعاون کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ میں نے ایک ہی جھٹکے سے اس کی ڈالی ہوئی ہتکڑیاں توڑ دیں اور پولیس والا اچھل پڑا۔ دوسرے لمحے ان سب نے میرے اوپر آتشیں ہتھیار تان لیے۔ اگر تم نے جنبش کی تو ہم تمہیں چھلنی کر دیں گے۔ تمہارے یہ ہتھیار میرے لیے بے اثر ہیں، لیکن اس کے باوجود میں تم سے تعاون کروں گا۔ تم اپنے لہجے کو قابو میں رکھو۔ جو تم کہہ رہے ہو میں وہی کروں گا۔ دوسری ہتکڑیاں ڈالو اس کے ہاتھوں میں، پولیس افسر نے کہا۔ بیکار ہے، میں انہیں بھی توڑ دوں گا، میں نے کہا، لیکن اس کے ساتھیوں نے اس کے حکم پر عمل کیا۔ میں نے خاموشی سے ہتکڑیاں پہن لیں۔ جو ہی وہ ہٹے میں نے انہیں دوبارہ توڑ دیا۔ میں نے تم سے کہہ دیا ہے کہ نہ تو یہاں سے بھاگوں گا، نہ تمہارے خلاف کوئی کارروائی کروں گا، لیکن یہ نہیں پہنوں گا۔ پولیس والوں کے چہروں پر پریشانی پھیل گئی۔ انہوں نے ہتھیار بدستور میری طرف تانے ہوئے تھے۔ ہیڈ کوارٹر فون کر کے مزید پولیس طلب کرو، اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، اور وہ ایک طرف رکھے ہوئے آلے کی طرف دوڑ گیا۔ خوب بھاگ دوڑ ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیا کیا ہوا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں اس دوران خاموش تماشائی بنا رہا تھا، لیکن مجھے سخت الجھن تھی۔ کسی نے پنکی کی دولت ہتھیانے کے لیے اسے قتل کر دیا تھا، اور یہ لوگ مجھے اس کا قاتل سمجھ رہے تھے۔ پھر بے شمار افراد آ گئے اور اپنی دانست میں وہ مجھے قابو کر کے لے چلے۔ ایک عظیم الشان عمارت میں مجھے لے جایا گیا اور ایک قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ لیکن یہ قید خانہ بھی بہت عمدہ تھا اور یہاں بھی ساری سہولتیں مہیا تھیں۔ پنکی کی موت کا اب مجھے بھی افسوس ہو رہا تھا۔ بیچاری نہ جانے کتنی حسرتیں دل میں رکھتی تھی۔ لیکن پروفیسر، یہ روز اول سے ہوتا آیا ہے۔ انسان بے شمار حسرتیں لے کر پیدا ہوتا ہے اور انہیں پورا کیے بغیر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کی عمر ہی کتنی ہوتی ہے، اور حالات اس مختصر سی زندگی کو بھی چھین لیتے ہیں۔ قید خانے میں الگ الگ حصے بنے ہوئے تھے۔ کچھ دوسرے لوگ بھی وہاں نظر آ رہے تھے۔ شاید یہ بھی کسی ایسے ہی الزام کا شکار تھے۔ ان میں سے کچھ مجھے دیکھ بھی رہے تھے۔ پھر ایک شخص جو مجھ سے بالکل قریب تھا میرے نزدیک آ گیا اور کہنے لگا، ہیلو مسٹر، آپ کس الزام میں یہاں آئے ہیں؟ میں نے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ شخص مسکرانے لگا اور بولا، بھائی، یہ جگہ باہر کی جگہ سے مختلف ہے۔ یہاں آنے کے بعد بہت سی باتوں کو بھول جانا پڑتا ہے۔ کیا کر کے آئے ہو، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ ضروری ہے کیا؟ میں نے سوال کیا۔ بہت ضروری تو نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے سے جان پہچان پیدا کرنے کا یہی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کیا تم تنہا ہی یہاں وقت گزارو گے؟ میں سوچوں گا کہ مجھے کس طرح وقت گزارنا چاہیے، میں نے جواب دیا، اور وہ شخص چند ساعت میری شکل دیکھتا رہا، پھر شانے اچکا کر اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ میں در حقیقت تنہائی کا خواہش مند تھا۔ سوچنا چاہتا تھا کہ یہ سب کیا ہوا اور اب اس کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دیر تک سوچتا رہا اور میرے ذہن کے تاریخ خانے کھلتے چلے گئے۔ سب سے پہلی بات جو مجھے چبھ رہی تھی وہ بیکن کی موجودگی تھی۔ بیکن نے جس طرح جہاز پر خود کو بدلا تھا اور اپنے آپ کو دوست بنانے کی کوشش کی تھی۔ اوہ، کیا اس ساری کارروائی میں بیکن ہی کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ وہ ہماری دولت حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ جہاز پر اسے میرے ہاتھوں شکست ہوئی تھی، اور لانچ کا مال حاصل کرنے میں وہ بری طرح ناکام رہا تھا۔ اس کے بعد وہ گریٹ مین کے عتاب کا شکار ہوا تھا۔ ان ساری چیزوں سے مجبور ہو کر اس نے یہی فیصلہ کیا ہوگا کہ فوری طور پر خود کو ہمارا دوست بنا لے۔ اس کے بعد کسی مناسب وقت کی تلاش میں رہی، اور جب ہم بندرگاہ پر آ کر اترے تو وہ اپنے طور پر ہمارے پیچھے لگا رہا ہوگا۔ اس نے پتہ لگا لیا ہوگا کہ ہم لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اور پھر میرے ذہن کے خانے خود بخود روشن ہو گئے۔
اور پروفیسر، یہ صدیوں کا تجربہ تھا جو اس طرح میرے ذہن میں روشنی پیدا کرتا جا رہا تھا۔ یقینی طور پر وہ لوگ جنہوں نے پنکی سے ملاقات کی تھی بیکن ہی کے آدمی ہوں گے۔ انہوں نے پنکی کو اس کمرے میں لے جا کر قتل کر دیا۔ ادھر وہ لڑکیاں جو میرے نزدیک آ گئی تھیں وہ بھی یقینی طور پر بیکن ہی کی ساتھی تھیں۔ انہوں نے مجھے وہاں سے ہٹانے کے لیے جال پھینکا اور اتنا وقت میرے ساتھ گزارا کہ بیکن کے ساتھ ہی اپنا کام بخوبی کر سکیں، اور پھر وہ مجھے چھوڑ گئیں۔ بیکن نے یہی سوچا ہوگا کہ میں کمرے میں آؤں گا، اور اس کے بعد بیکن نے پولیس سے رابطہ قائم کر لیا، اور اس وقت جب میں کمرے میں موجود تھا بیکن پولیس کو لے کر آ گیا۔ سیدھی اور صاف سی بات تھی، گویا دولت بیکن کے ہاتھ لگ چکی تھی، پنکی قتل ہو چکی تھی، اور میں پولیس کے قبضے میں تھا۔ میں ششدر رہ گیا۔ اس دور کے انسان کی ذہانت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ دولت خاص طور سے مجرمانہ کارروائیوں کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ انہوں نے ترقی کی تھی اور تہذیب کو نہ جانے کہاں سے کہاں لے گئے تھے، لیکن ان کی یہ ترقی انسانیت کے لیے تکلیف دہ تھی۔ اس سازشی شخص کے بارے میں کافی دیر تک سوچتا رہا۔ یہ تو غلط بات ہے، پھر اب یہ لوگ میرا کیا کریں گے، میں نے سوچا، اور مجھے جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے یہ خیال بھی آیا کہ سالانوس نے اچھا ہی کیا جو یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس دنیا میں تو بڑی گندگی، بڑی غلاظت ہے۔ اس سے قبل بھی ہنگامے ہوتے تھے، درندگی اور وحشت کے مظاہرے دیکھنے میں آتے تھے۔ ایک دوسرے کے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے ہر قدر کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا تھا، لیکن آج کی دنیا میں ہر شخص دوسرے شخص کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ لوگ کسی کی جیب میں کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ دنیا تو بڑی ہی افراتفری کا شکار ہے۔ کیا اس دنیا میں انسان خوشی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے؟ میں نے سوچا، اور پھر یہ فیصلہ کیا پروفیسر کہ موجودہ دنیا سب سے زیادہ انتشار کا شکار ہے۔ لیکن مستقبل کا یہ دور اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی اس میں کوئی ترمیم کی جا سکتی تھی۔ میں تو مستقبل بھی دیکھ رہا تھا، یعنی آنے والا وقت۔ یہ وہ لوگ تھے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اور کیسی انوکھی بات تھی۔ لیکن افسوس، اب مجھے اسی دور میں رہنا تھا۔ مجھے صدیاں یہاں گزارنی تھیں، اور جب یہ دور اپنے وقت پر آ جاتا اور وقت اس سے آگے بڑھ جاتا تب میں کسی نئی دنیا کو دیکھ سکتا تھا، ورنہ مجھے اسی دور میں گزر کرنا تھا۔ پروفیسر، اس احساس سے مجھے الجھن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں چاہتا تو کسی ویرانے کو اپنا مسکن بنا سکتا تھا اور کسی بھی غار میں سو کر اس دور کے گزر جانے کا انتظار کر سکتا تھا، لیکن اپنی ذہنی کیفیت میں خود بھی حیران تھا۔ بعض اوقات اس دنیا کے عجوبے مجھے خود بھی حیران کن لگتے تھے، لیکن بعض اوقات جو ذہنی کوفت ہوتی تھی اس کا کوئی سدباب میرے ذہن میں نہیں آتا تھا۔ بہرحال اس کے باوجود میں ابھی کوئی ایسی کارروائی نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے اس دنیا میں وقت گزارنے میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ ہاں، اس وقت تک سکون سے گزاروں گا جب تک کہ بالکل ہی مجبوری پیش نہ آ جائے، لیکن اس کے لیے اس دنیا کے ساتھ تھوڑا سا کھلنا پڑے گا۔ اب تک میں دوسروں کا آلائے کار بنا رہا تھا، لیکن اب میں خود بھی اپنی حیثیت کا اظہار کروں گا۔ یہ ضروری ہے، ورنہ یہ دنیا مجھے سکون سے نہیں بیٹھنے دے گی۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ پولیس کے لوگ آ گئے۔ انہوں نے میرے کمرے کا تالا کھولا اور مجھے باہر آنے کے لیے کہا۔ کیوں، کیا تم لوگوں کا شبہ رفع ہو گیا؟ کیسا شبہ؟ کیا تمہیں اس بات کا یقین آ گیا کہ میں نے پنکی کو قتل نہیں کیا ہے؟ ابھی معلوم ہو جائے گا، ان میں سے ایک نے نرم لہجے میں کہا، اور میں نے ایک گہری سانس لی۔ ان لوگوں کا رویہ نرم تھا۔ پھر مجھے ایک بہت ہی خوبصورت کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں چند بار روب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی ان میں نمایاں تھا، لیکن اس کا چہرہ بے حد کرخ تھا۔ اس نے گھورتی نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر اس نے مجھے بیٹھنے کی پیشکش کی اور میں بیٹھ گیا۔ دوسرے لوگ کھڑے ہی رہے تھے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے پوچھا۔ گولڈ۔ کون سے ملک سے تعلق رکھتے ہو؟ اس کا فیصلہ آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ کیا مطلب؟ میں تو دنیا گرد ہوں، کسی ایک ملک سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت اچھا،
کہیں نہ کہیں تو پیدا ہوئے ہوگے۔ پیدائش کا وقت مجھے یاد نہیں، والدین بھی یاد نہ ہوں گے، اس نے مذیقہ اڑانے کے انداز میں کہا۔ ہاں ایسی ہی بات ہے، کسی سونے کی کان میں پرورش پائی ہوگی۔ میں تمہیں مذاق اڑانے کا حق نہیں دیتا، خود کو سنبھالو، میں نے کہا، اور اس شخص کو جھٹکا سا لگا۔ میرا نام ایلیسے ہے، اور لوگوں کا خیال ہے کہ میں بگڑے ہوئے لوگوں کو ٹھیک کرنے میں خاصی مہارت رکھتا ہوں۔ دھمکی دے رہے ہو؟ میں نے اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ اوہ نہیں نہیں، آؤ گفتگو کا انداز بدل دیتے ہیں، لیکن تم بھی مجھ سے تعاون کرو، اس نے نرمی اختیار کی۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ اس قتل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ وہ میری دوست تھی، اور میں دوستوں کو قتل نہیں کرتا۔ گویا تم اس قتل سے انکار کرتے ہو؟ ہاں، میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ تم نے اس کی دولت کہاں چھپائی ہے؟ دولت؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں، میں دولت ہی کی بات کر رہا ہوں، وہ دولت جو پنکی کے پاس موجود تھی اور جسے تم نے غائب کر دیا ہے۔ میرے دوست، مجھے دولت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں کاغذ کے ان ٹکڑوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، کیونکہ یہ میرا مشن نہیں ہے۔ میں تو دنیا گرد ہوں، صرف دنیا دیکھنے کا خواہش مند، اور تمہاری اس دنیا میں مجھے بہت دلچسپ تجربات حاصل ہوئے ہیں۔ فلاسفر بننے کی کوشش نہیں کرو، کیا تم کوئی اوتار ہو اور پہاڑوں سے اتر کر آئے ہو؟ اگر ایسا ہے تو خود کو اتنا صاف ستھرا انسان ثابت کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ اس شخص نے کہا۔ دیکھو دوست، مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، اس سے آگے کہنا ضروری نہیں سمجھتا، باقی سارے فیصلے کرنا تمہارا کام ہے، میں نے کہا۔ پولیس والا مجھے عجیب سی نگاہوں سے گھورنے لگا تھا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، تو تمہارے خیال میں پنکی کو کس نے قتل کیا ہے؟ بیکن نے، میں نے جواب دیا، اور وہ چونک پڑا۔ یہ بات تم کس طرح کہہ سکتے ہو؟ میرا اندازہ ہے وہ شروع ہی سے پنکی کی دولت کا خواہش مند تھا۔ اوہ، کس طرح؟ بیکن اگر میرے سامنے آ جائے تو میں اس سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے ان سوالات کی روشنی میں تمہارے اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا، میں نے جواب دیا، اور اس شخص نے سامنے کھڑے ہوئے ایک اور آدمی کی جانب دیکھا، پھر شاید اس نے اسے کچھ اشارہ کیا تھا اور وہ شخص واپس چلا گیا۔ چند ساعت کے بعد میں نے بیکن کو اسی شخص کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا، گویا بیکن بھی قریب ہی موجود تھا۔ مسٹر بیکن، آپ کا یہ دوست تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہے، پولیس افسر نے مسکراتے ہوئے بیکن سے کہا، اور بیکن بھی مسکرانے لگا۔ جی ہاں جناب، ضرور سنا رہا ہوگا، ہر شخص ایسی ہی کہانیاں سنایا کرتا ہے، اس نے کہا، اور دونوں مسکرانے لگے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دونوں میرا مذاق اڑا رہے ہیں، اور مجھے ان سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اب میں برداشت نہ کروں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی کر ہی ڈالوں۔ تو مسٹر بیکن، آپ سنائیے، آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس شخص کو میں جانتا ہوں، نہ جانے کیوں یہ پنکی کے ساتھ تھا، اور میں نے ہمیشہ محسوس کیا کہ پنکی اس سے خوفزدہ رہتی ہے۔ اس نے کئی بار مجھ سے اس بات کا اظہار بھی کیا تھا، حالانکہ میں نے پنکی کو مشورہ دیا کہ وہ اس شخص سے کنارہ کشی اختیار کر لے، لیکن نہ جانے کس طرح اس نے اسے اپنے جال میں پھانسا ہوا تھا۔ پھر اس وقت جب آپ نے پنکی کی لاش دریافت کی، اس سے تقریباً آدھا گھنٹہ قبل پنکی نے فون پر مجھ سے کہا تھا کہ اسے اپنی زندگی کا خطرہ ہے، میں اس کی زندگی بچانے کی کوشش کروں۔ میں نے اس سے تفصیلات پوچھیں تو اس نے جواب دیا کہ تفصیلات بتانے کا وقت نہیں ہے، جلدی کرو، اور میں نے پولیس سے رابطہ قائم کیا۔ پولیس سے رابطہ قائم کرنے کے بعد جب میں پولیس آفیسر کو لے کر اس ہوٹل میں پہنچا جہاں میری دوست پنکی مقیم تھی، تو ہم نے اس شخص کو اس کمرے میں دیکھا جہاں پنکی کی گردن کٹی ہوئی پڑی تھی، اور جناب یہ شخص انتہائی طاقتور ہے، جس طرح پنکی کو ذبح کیا گیا ہے اس سے اس کی طاقت کا اظہار بھی ہوتا ہے، بیکن نے کہا، اور متحیرانہ انداز میں اس شخص کی صورت دیکھنے لگا۔ کتنا چالاک تھا یہ، اور فضول بکواس کرنے میں کتنا ماہر۔
بیکن بے باکی سے میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تم نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک کہا ہے بیکن؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جو کچھ پولیس آفیسر کو بتایا ہے اس میں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں ہے۔ اور کیا تم لوگوں نے اس شخص کی بات پر یقین کر لیا ہے؟ میں نے اس بار پولیس والوں سے پوچھا۔ کیوں نہیں، مسٹر بیکن ایک معزز آدمی ہیں، اس بات کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ اور پھر پنکی ان کی دوست تھی، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے اور ہمیں اس بات پر بھروسہ ہے۔ ٹھیک ہے، تب پھر جو تمہارا دل چاہے کرو۔ میں تو چاہتا تھا کہ تمہاری اس دنیا میں انتشار نہ پیدا ہو، لیکن اگر تم مجھے اس پر آمادہ کرنے پر تلے ہوئے ہو تو پھر میں بھی مجبور ہوں۔ اس بات سے تمہاری کیا مراد ہے؟ پولیس افسر نے بھویں سکیٹ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ لیکن میرے دوست، ہم قاتلوں سے ان کا جرم اگلوانے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، پولیس والے نے کہا، اور پھر اپنے ایک ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لے جاؤ مسٹر گولڈ کو اور انہیں پگھلا کر اس شکل کا بنا دو جس کا ہم چاہتے ہیں۔ اس کے انداز میں تمسخر تھا اور میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ ان سارے لوگوں کو ٹھیک کر دوں گا۔ اس شخص کے کمرے سے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ خاموشی سے نکل گیا اور پھر اس دوسرے کمرے تک بھی میں اسی خاموشی سے پہنچا جس میں وہ لوگ مجھے لے گئے تھے۔ یہ کمرہ بھی عجیب و غریب تھا، اس میں دیواروں پر گول گول آلات لگے ہوئے تھے جو میری سمجھ میں تو قطعی نہیں آئے تھے۔ پھر مجھے اس کمرے کے درمیان بچھی ہوئی کرسی پر لے جایا گیا اور بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔ میرے نزدیک کھڑے ہوئے پولیس افسر نے مجھ سے کہا کہ میں اس پر بیٹھ جاؤں اور میں بیٹھ گیا۔ تب دوسرے لوگوں نے نہ جانے کیا کیا کہ چاروں طرف سے تیز روشنی میرے بدن پر رینگنے لگی اور میری آنکھیں اس روشنی میں چکا چوندھ ہونے لگی تھیں۔ ہاں مسٹر گولڈ، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے وہ دولت کہاں چھپائی ہے جو آپ نے پنکی کے کمرے سے حاصل کی تھی؟ پولیس افسر نے سوال کیا۔ تم سب گدھے ہو، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ایک ہلکی سی آواز کمرے میں گونجی اور سرخ روشنی کی ایک شعاع میرے کمرے پر پڑی۔ یہ تیز اور گرم روشنی تھی، شاید جلا دینے والی، لیکن میرے پیروں پر پڑ کر مجھے ہلکی سی گدگدی کا احساس دلا رہی تھی۔ گرمی تو میرے بدن کی غذا تھی، وہ لوگ اسے تیز کرتے چلے گئے اور تپش میرے جسم کو سرشار کرنے لگی۔ میرے بدن میں سرور انگیز پھریریاں دوڑ رہی تھیں اور مجھے ان کی یہ حرکت بہت پسند آئی تھی، چنانچہ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا ان شعاؤں کو تم پورے جسم پر منعکس نہیں کر سکتے؟ بہت خوب، تو اب تم اذیت پسند ہونے کا اظہار کرنے لگے ہو؟ ٹھیک ہے میرے دوست، ہم تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا، اور پھر ان میں سے دو آدمی باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر سے آواز آئی، سب ٹھیک ہے جناب، آپ لوگ باہر آ جائیے، اور باقی لوگ بھی کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں اب اس کمرے میں تنہا تھا اور سرخ شعاع اب بھی میرے جسم پر جگہ جگہ ناچ رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اس شعاع کا حجم بڑھ گیا اور اس نے پوری طرح میرے بدن کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ پروفیسر، خوب تھے یہ لوگ بھی، دشمنی کر رہے تھے، لیکن میرے لیے ان کی دشمنی دوستی تھی۔ اس تیز آنچ کا میرے لباس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، لیکن میرا جسم پوری طرح اس کی تپش محسوس کر رہا تھا اور وہ شاید اس کی تپش بڑھاتے چلے جا رہے تھے۔ یہ بات میرے لیے پرکشش انگیز تھی۔ میں سرور میں ڈوبا بیٹھا رہا اور وہ لوگ شاید اس بات کے منتظر رہے کہ اب میری چیخیں اور دہاڑیں گونجیں گی، لیکن کافی دیر تک میں خاموش رہا تو روشنی خود بخود مدھم پڑتی چلی گئی اور اس کے بعد اس کی تپش بالکل ختم ہو گئی۔ لیکن میرا بدن جو حرارت حاصل کر چکا تھا اس نے میرے ذہن سے ساری کاہلی دور کر دی تھی اور میں آنے والے ہر حادثے کے لیے تیار تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور دو آدمی اندر داخل ہوئے۔ نہ جانے وہ ذہن میں کیا خیال لے کر آئے تھے، لیکن مجھے دیکھ کر وہ چونک پڑے۔ ارے یہ تو ہوش میں ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، ان میں سے ایک نے متحیرانہ لہجے میں کہا۔ کمال کی بات ہے، قریب سے تو دیکھو، دوسرا بولا، اور وہ لوگ میرے قریب آ گئے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔
بیوقوف لوگوں، بالآخر تم لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تمہارے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کر دوں۔ یہ معمولی سی تپش جو تم لوگوں نے مجھے پہنچائی ہے میری زندگی کے لیے ایک طاقت کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں تو آگ میں نہانے والا ہوں۔ تم کمزور لوگ شاید میری ان باتوں کو بے وقوفی پر محمول کرو۔ لیکن میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اگر اس سے تیز آنچ میرے بدن کو پہنچاؤ اور مجھے کوئی نقصان پہنچا سکو تو میں تمہاری ہر بات مان لوں گا۔ آنے والے حیرت زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے اور پھر ان میں سے ایک نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، پاگل معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے بدن کو تو واقعی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ خدا جانے کیا بات ہے۔ بہر صورت چلو اطلاع دیں، انہوں نے کہا، اور دونوں بادل ناخواستہ باہر نکل گئے۔ میرے ہونٹوں پر بدستور مسکراہٹ پھیلی رہی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں اس دور اور اس نئی دنیا میں بھی اپنا کھیل شروع کر دوں۔ میں نے پرامن انداز میں اس دنیا کو جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن وہی مسائل یہاں بھی درپیش آ گئے جو گزرے ہوئے ادوار میں میرے لیے وبال بن جاتے تھے، اور اب مجبوری تھی، میں کرتا بھی کیا سوائے اس کے کہ ان مسائل سے نمٹنے کی کوشش کروں۔ بعد میں آنے والے کئی افراد تھے جن میں وہ بڑا افسر بھی شامل تھا، البتہ بیکن ان کے درمیان موجود نہیں تھا، شاید وہ چلا گیا تھا۔ بڑا افسر بالکل میرے سامنے آ گیا اور میری آنکھوں میں گھورتے ہوئے بولا، کیا حال ہے تمہارا؟ ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تمہاری ذہنی کیفیت کیا ہے؟ میں نے سوال کیا اور وہ بغور مجھے دیکھنے لگا۔ تو تم اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبوط انسان ظاہر کرنا چاہتے ہو، لیکن یہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے دوست، یہاں ہر قیمت پر زبانیں کھل جاتی ہیں۔ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ میری زبان کھل جائے۔ تو تم نہیں بتاؤ گے کہ پنکی کو کس نے قتل کیا؟ میں تو بتا چکا ہوں، اب تمہاری عقل ہی تمہارا ساتھ نہ دے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اسے بند کر دو، ہم دیکھیں گے کہ یہ کس قدر قوت برداشت کرتا ہے، افسر نے کہا، اور پھر وہ دوسرے لوگوں کو ہدایت کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اب چند افراد اس کمرے میں رہ گئے تھے، اور یہ وہ تھے جنہیں ان کا افسر ہدایت دے کر گیا تھا۔ میں ان کے آئندہ اقدام کا انتظار کرنے لگا۔ پھر میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، دیکھو دوستوں، میں جانتا ہوں کہ تم کرائے کے ٹٹو ہو، تم میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک مت کرنا کہ مجھے غصہ آ جائے۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی اور پھر پریشان سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، دیکھو دوست، ہم تمہارے ساتھ کوئی سختی نہیں برتنا چاہتے، تمہیں موقع واردات پر گرفتار کیا گیا ہے، اس لیے تم لاکھ کوشش کرو اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکتے۔ بہتر یہ ہے کہ پولیس کے سامنے اقرار جرم کر لو، اس کے بعد مقدمہ قائم ہوگا، عدالت میں تم اپنی حفاظت کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لینا۔ لیکن میں نے جو جرم نہیں کیا، میں اس کا اعتراف کس طرح کر لوں؟ تمہارا مشورہ مخلصانہ ہے، لیکن میں اس شخص سے بے پناہ نفرت کرنے لگا ہوں جس نے اپنا جرم میرے سر لادنے کی کوشش کی ہے، اور چونکہ تمہارے اس ساتھی نے میرے بجائے اس شخص کو اہمیت دی ہے جو اصلی مجرم ہے، اس لیے میں بھی تم سے تعاون کرنے کو تیار نہیں۔ میں تو ایک جہاں گرد ہوں، دنیا دیکھنے کا خواہش مند۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ میں وہی شخصیت اختیار کر لوں جو تمہارے لیے تکلیف کا باعث بن جائے تو پھر یہی صحیح۔ تب پھر اٹھو، اگر تمہاری زبان نہ کھلوا سکے تو یہ ڈپارٹمنٹ تو بالکل ہی ناکارہ کہلائے گا۔ تو پروفیسر، میں اٹھ گیا۔ ان لوگوں کے بارے میں میں جانتا تھا کہ یہ صرف کرائے پر مرنے والے ہیں۔ اگر میں ان سے ان کی زندگی چھین لوں تو کوئی خاص کارنامہ انجام نہیں دوں گا۔ میں تو ان بڑے لوگوں سے نمٹنا چاہتا تھا جنہوں نے انہیں ہدایات دی تھیں۔ سو وہ مجھے لیے ہوئے ایک قید خانے کے قریب پہنچ گئے جس کے دروازے پر موٹی سلاخوں والا آہنی جال تھا۔ ان میں سے ایک نے تالا کھولا اور مجھ سے اندر چلنے کی درخواست کی۔ میں نے غصیلی نگاہوں سے انہیں دیکھا اور بولا، کیا یہ کمرہ میری رہائش گاہ ہے؟ ہاں، اب تم یہاں آرام کرو۔ ٹھیک ہے دوستوں، لیکن اس آہنی دروازے کو کھلا رہنے دو۔ یہ لاک اپ ہے، تمہاری خالہ کا گھر نہیں۔ میرے اندر جانے کے بعد ان میں سے ایک نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، تب ذرا رکو،
اور اسے بھی اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ میں نے دروازے کی موٹی سلاخوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے کر قوت صرف کی اور آہنی پھاٹک کو اس جگہ سے نکال کر ان کے سامنے ڈال دیا۔ موٹی فولادی سلاخیں اپنے ساتھ پتھر کے ٹکڑے بھی نکال لائی تھیں اور وہ لوگ خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹ گئے۔ دوسرے لمحے انہوں نے زور زور سے سیٹیاں بجانا شروع کر دیں اور بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ میں اب انہیں زج کرنے میں تل گیا تھا۔ میں نے اس کمرے سے نکلنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ سب باہر کھڑے ہوئے چمگویاں کر رہے تھے اور اکھڑے ہوئے دروازے کو دیکھ کر اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ پھر وہی پولیس افسر وہاں آ گیا جس نے مجھے پہلے قید خانے میں بھیجا تھا۔ دروازے کو دیکھ کر اس کی حالت بھی دوسروں سے مختلف نہ تھی۔ چند ساعت وہ ان لوگوں سے گفتگو کرتا رہا اور پھر میرے پاس پہنچ کر بولا، تم اپنے آپ کو سپرمین اور پولیس کو بے حقیقت سمجھتے ہو؟ اس نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، ہاں اب تو یہی بات ہے، میں نے جواب دیا، لیکن تم پولیس سے ٹکر نہیں لے سکو گے۔ میں دیکھوں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اور میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ تم مجھ پر وہ حربے آزماؤ جنہیں تم میری قوت برداشت کا تجزیہ کر کے آہستہ آہستہ آزمانا چاہتے ہو، کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ کھیل جلد از جلد ختم ہو جائے اور تم میری حقیقت کو پہچان لو۔ مجھے اس بات سے سخت اختلاف ہے کہ تم نے ایک مجرمانہ ذہنیت کے انسان کو مجھ پر ترجیح دی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری بات پر یقین کر لو۔ پنکی میری دوست تھی۔ بیکن نے اس کی دولت ہتھیانے کے لیے اسے قتل کیا اور الزام میرے سر پر ڈال دیا۔ لیکن تمہیں اس وقت اس کمرے میں دیکھا گیا جب پنکی کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ بات بھی تمہاری ناتجربے کاری کا ثبوت ہے، میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ پولیس افسر نے پوچھا۔ کیا تمہارے خیال میں پنکی اسی وقت قتل ہوئی تھی جب پولیس وہاں پہنچی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، مجھے یہی رپورٹ ملی ہے، لیکن میرا خیال مختلف ہے۔ کیوں؟ پولیس کے پاس اس وقت کی تفصیل ضرور ہوگی جب پولیس وہاں پہنچی، اور اس وقت پنکی کے بدن سے نکلا ہوا خون جم چکا تھا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے اس وقت سے کافی پہلے قتل کیا گیا، اور اس کے کافی پہلے سے میں وہاں پر موجود نہیں تھا۔ پولیس افسر کی نگاہوں سے الجھن کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔